حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی خیر اخلاق اہل الدنیا والآخرہ، لوگو کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت میں سے سب سے بہترین اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں کہ دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین اخلاق کون سے ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تصل من قطعک، تو اس کو جوڑ، تو اس کو ملا جو توڑنے والا ہو، اور وتعطی من حرمک، اور تو اسے عطا کر جس کو کوئی محروم کرنے والا ہو، وتعفو عمن ظلمک، اور جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے۔ یہ ہیں بہترین اخلاق۔ اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے، روزے کا ذکر نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، جو عبادات ہیں ان کا ذکر نہیں آ رہا، یہ حقوق العباد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ لوگوں کو معاف کر دو جو تمہارے اوپر ظلم کریں، جو شخص تجھے محروم کرے کسی کام سے اس کو عطا کر دو۔ یہ بہترین اخلاق ہیں، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہیں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے امت تک پہنچائے ہیں۔ ہم لوگ صحیح طور پر اگر جنت کا راستہ اپنے لیے ہموار کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں دونوں چیزیں برقرار رکھنا ہوتی ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی بھی اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی، تب جا کے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ جنت بیٹھے بٹھائے اور صرف دعاؤں سے نہیں مل جاتی ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں داخلے کے لیے چند باتیں ارشاد فرمائیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کو جنت عطا کر دے، اس کو چاہیے کہ وہ یہ اعمال کرے۔ سب سے پہلی بات کا ذکر فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے۔ دوسری بات کا تذکرہ فرمایا وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرے، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرے۔ یہ تینوں باتیں آ گئیں ارکان اسلام میں سے۔ چوتھی بات کا ذکر فرمایا وتصل الرحمہ، اور صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے، رشتوں کا تقدس پامال نہ کرے، اپنے بھائیوں سے وفا کرے، اپنی بہنوں کے ساتھ وفا کرے، بہنوں اور بھائیوں میں فرق نہ کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے، جو سگے رشتہ دار ہیں، خونی رشتے ہیں، ان کا تقدس پہچانے وہ کیا ہوتے ہیں۔ وتصل الرحمہ، وہ رشتوں کو جوڑنے والا ہو، صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ پہلی تین باتیں ان کا تعلق ارکان اسلام سے ہے۔ فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ چوتھی بات فرمائی وتصل الرحمہ، پہلی تین باتوں کا ذکر، پہلی تین باتوں کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اور چوتھی بات کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ جو چوتھی بات ہے، ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی مکمل نہیں ہوگی، جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم لوگ تینوں باتیں پوری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ یہ چار باتیں، چار شرائط ہیں، اور پہلے شرط پائی جاتی ہے، بعد میں جزا ہوتی ہے۔ یہ دنیا گزار رہے ہیں، یہ امتحان ہے، اس کی جزا اور سزا اللہ کی بارگاہ میں جا کے ملے گی۔ یہ دنیا گزار کے جائیں گے، اس کا صلہ بعد میں ملے گا، اس کا اجر و ثواب، اس کا ریوارڈ بعد میں ملنا ہے۔ تو پہلی تین باتیں ان کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اور چوتھی بات کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ تو وہ بندے جو 5 وقتہ نمازی ہیں، تہجد ادا کرنے والے ہیں، اشراق، چاشت، اوابین، بڑے پرہیزگار آدمی، بڑے ہی پرہیزگار آدمی ہیں، لیکن سگے ماں باپ ان سے ناراض ہیں، سگے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، سگے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، ان کے لمحہ فکریہ ہے۔ صرف عبادت کر لینے سے جنت نہیں ملے گی، اس کے لیے مخلوق خدا کو بھی راضی کرنا ہوتا ہے۔
مخلوق خدا میں والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اہلہ فلیصل رحمہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو باتیں، کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کا رزق وسیع کر دے، اس کا رزق کشادہ ہو جائے، رزق کی فراوانی ہو جائے، وہ جہاں اس کے پاس ہزاروں روپے آتے ہیں لاکھوں روپے آنا شروع ہو جائیں، جہاں لاکھوں آتے ہیں وہاں کروڑوں آنا شروع ہو جائیں، جہاں کروڑوں آتے ہیں وہاں اربوں کھربوں روپے کا وہ مالک بن جائے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو من احب ان یبسط له فی رزقہ، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے، وسیع ہو جائے، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَسْرِهِ، اور کوئی شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کی عمر دراز کر دے، اس کی عمر لمبی کر دے، یہ دونوں باتیں ہر بندہ چاہ رہا ہوتا ہے، رزق بھی وسیع ہو جائے اور میری عمر بھی لمبی ہو جائے۔ اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان دونوں نتائج پر پورا اترنے کے لیے ایک ہی نسخہ کیمیاء دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ بڑا اوکھا کام ہے، بڑا اوکھا کام ہے صلہ رحمی کرنا، بہت مشکل کام ہے یہ، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا۔ دو باتیں بڑی اہم ہیں، رزق بھی وسیع ہوگا، عمر بھی دراز ہو جائے گی، کرنا کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنی ہے۔ ادھر آ کے ہم لوگ ہاتھ جوڑ دیں، اے کام نہیں ساڈے کول ہوندا، یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہوگا، کریں گے تو ہوگا۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا رزق بھی وسیع ہو جائے، اس کی عمر بھی دراز ہو جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے، اس کو چاہیے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اقربا کے ساتھ، اعزاء کے ساتھ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، بار بار اسی کا ذکر آ رہا ہے، بار بار اسی کا تذکرہ آ رہا ہے۔ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داروں کو ان کو حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ وفا کرے، ان کے ساتھ تعلقات کو بنا کے رکھے، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے، توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ کتنے ایسے رشتہ دار ہیں ہمارے، ہر بندہ اپنے اعتبار سے سوچے، دل و دماغ میں سوچنا شروع کرے کہ یار کتنے ایسے تعلقات جو مجھ سے ناراض ہیں۔ سب سے پہلی فہرست میں اپنے ماں باپ کو لے کر آئے، میرے ماں باپ کتنے مجھ سے راضی ہیں، میرے اگر 5 بھائی ہیں میں چھٹا ہوں تو 5 بھائی میرے ساتھ کیسے ان کے تعلقات ہیں، میری 3 بہنیں ہیں، 3 بہنوں کے تعلقات میرے ساتھ کس طرح کے ہیں، میرے 4 میری خالائیں ہیں، چاروں کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہیں، ان کی اولاد کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہیں، سوچنا شروع کرے۔ حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کتنی بڑی بات ہے یہ، جو شخص اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو اگر جو صلہ رحمی نہیں کرتا ہے مطلب یہ ہوا کہ اس کا تو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، اس کے مطابق تو وہ بن رہا ہے، اور کتنی بڑی بات بن رہی ہے۔ جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا ہے اس کے مطابق تو پھر یہ ہوا کہ اس کا تو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہ ہو مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ واضح حدیث ہے حضور کی کہ وہ شخص بندہ مومن ہی نہیں کہلا سکتا جو صلہ رحمی نہیں کرتا۔ صلہ رحمی کرنے والا ہی مرد مجاہد، مرد کلندر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جل شانہ کا وہ منظور نظر ہوتا ہے۔